جی السلام علیکم۔ آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ڈسکشن ہے، ایک بک ہے اسٹیفن آرکوئے کی۔ یہ امریکہ کا رائٹر ہے، بڑا مشہور رائٹر ہے۔ اس کی لکھی ہوئی کتابیں، اس کی لکھی ہوئی مضامین پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس کی ایک بک ہے 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ اس میں انہوں نے کچھ رولز، کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ لوگوں نے ان کو بڑا پسند کیا ہے، لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے۔ قرآن پاک جو ہمارے مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب ہے، اس کی سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بک دیکھی گئی ہے جس کی بہت زیادہ سیل ہوتی ہے تو وہ 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے۔ اس کو بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اس میں ایک نقطہ اٹھایا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، جس میں وہ بتاتا ہے کہ ہم بہت سارے اپنے تعلقات، جس میں ہمارے تعلق معاشرے میں مختلف لوگوں سے کچھ ایسے ریلیشن ہیں جو بہت کلوز ہیں، جیسے کہ والدہ کا ریلیشن ہے، جیسے کہ والد صاحب ہیں، جیسے کہ بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، بہنیں ہوتی ہیں، چاچے مامے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اسی طرح آفس میں کولیگز ہوتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ہمارا تعلق چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو تعلق چل رہا ہے اس میں ہم بہت سارے معاملات میں کمپرومائز لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اوکھا سوکھا گزارا کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں دوسرے کی پسند نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہم پھر بھی وہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ریلیشن بچانے کے چکر میں جو ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے باتیں، وہ بھی چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں، ان کو سہن کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی اور اس کے باوجود بھی ہم کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف وہ بات ہے، یہ ایک وہ اگلے کی مرضی ہے جو کہ ہمیں پسند نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم اس کے ساتھ تعلق ہے، جو رشتہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیونکہ اس بات کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، رشتے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ رشتہ بچا رہے۔ اب اس رشتے کو بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، اس کو برداشت کر لیتے ہیں، رشتہ چلتا رہے گا، بات بنی رہے گی۔ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کام کے دوران باس جو ہے وہاں کا، وہ باس آپ کو کوئی ایسی انسٹرکشنز دے دیتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، یا وہ آپ کی انسلٹ کر دیتا ہے کسی بھی کام میں، آپ چپ کر کے ساری چیز سنتے ہیں، چپ کر کے برداشت کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ اس کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ چپ کر کے وہ سہن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کمپرومائز چل رہا ہوتا ہے، آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، یہ کمپرومائز کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اسٹیفن آرکوئے اس کا حل بتاتا ہے کہ آپ برداشت نہ کریں۔ وہ اپنی اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس مدعے کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اپنے سوچنے کا انداز کیسے بدل سکتے ہیں، وہ ایک مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ ٹور پہ گیا، 1 سال کا ٹور۔ وہ بتاتا ہے کہ میری شادی ہوئی تھی اور میرے 2 بچے تھے۔ میں نے 1 سال کا ٹور ارینج کیا کیونکہ میں نے کچھ لکھنا تھا، کچھ بک لکھنی تھی، کچھ مضامین لکھنے تھے۔ تو مجھے ایسا ماحول چاہیے تھا جس میں فون کال سے میں پرے رہوں، جس سے میں آفس کی روٹین سے تھوڑا سا ہٹ جاؤں، جس میں میٹنگ کی پریشانیوں سے اور وہ جو ایک لازمی اٹینڈ کرنی ہے ان سے تھوڑا سا میں روٹین سے ہٹ کے ریلیکس ماحول میں جا کر کام کروں۔ تو وہ ایک دور دراز علاقے میں چلا جاتا ہے، وہاں پر اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ شفٹ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کرتا تھا، اور میرا اور معاملات کے ساتھ بہت ساری بیوی کے ساتھ اچھا تعلق بھی تھا، لیکن کچھ معاملات ایسے تھے جہاں پر تضاد آ جاتا تھا، کچھ معاملات ایسے تھے جہاں پر ہماری آپس میں بنتی نہیں تھی، یا کچھ باتیں ایسی تھیں جہاں پر ہم چڑچڑا سے ہو جاتے تھے۔ مثلاً وہ بتاتا ہے کہ میری بیوی کی خواہش ہوتی تھی، ایک برانڈ ہے، اس سے وہ چیز لینے کی خواہش ہوتی تھی، اور ہمیشہ چاہتی تھی وہاں سے میں چیز لوں، جو بھی چیز لوں میں اس برانڈ کی چیز خریدوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میرے فائنینشلی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، جب میرے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اس کے باوجود اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں نے جانا ہے تو اسی برانڈ پہ جانا ہے، اور وہ ادھر جانے کی ضد میں ایسی لاجکس دیتی تھی جن کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ تو میں بڑا چڑ کھاتا تھا اور بڑا جناب ناراض ہوتا تھا، لیکن وہ بھی یہ رول اپناتے تھے۔ اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن تعلق ہے بیوی کے ساتھ تو برداشت کرتا تھا، کمپرومائز کرتا تھا، اور چپ کر کے اس کو ساتھ لے کے اس برانڈ سے چیز دلوا دیتا تھا۔ حالانکہ اس برانڈ کی چیزیں قریب بھی نہیں ہوتی تھی، کافی دور جانا پڑتا تھا، اس کے باوجود وہ لے کے جاتے تھے کیونکہ وہ کمپرومائز کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس 1 سال کے ٹور میں ہماری آپس میں ڈسکشن ہوئی، اور اس بات چیت میں ہم نے ایک دوسرے کو مزید انڈرسٹینڈ کیا اور سمجھا کہ ہمارے درمیان یہ کیا چیزیں۔ تو کیا ہوا کہ ہم ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں تھے، ایسی نیچر آف تھاٹ کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ جس میں ہم دوسرے پہ تنقید نہیں کریں گے، دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں گے، دوسرے کو ڈانٹیں گے نہیں، دوسرے کے ساتھ وہ بات سن کے ہم غصے میں نہیں آئیں گے، ہم اس کے ساتھ رشتہ نہیں خراب کریں گے۔ ان تمام چیزوں کی گارنٹی دے کر ہم بیٹھتے تھے۔ اب جب بات ہوتی تھی
تو اسی طرح وہ دل کی باتیں کھلنا شروع ہو جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہوتا تھا کہ اگلا ناراض نہیں ہوگا, اگلا ہم انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, میری فیلنگس کو سمجھ رہا ہے. جو اتنے سالوں سے باتیں نہیں ہو پائی تھیں, تو اس ڈسکشن میں, اس بات چیت میں دل کی باتیں کھلنا شروع ہو گئیں. تعلقات میں وہ چیزیں کھلنا شروع ہو گئی جو کہ ابھی تک کبھی نہیں کھلی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ جب اعتماد کا لیول اتنا بڑھ گیا تو بیوی نے ایک دن باتوں باتوں میں میرے ساتھ تذکرہ کیا کہ ایک دفعہ والد صاحب تھے, یعنی کہ اس اسٹیفن آرکوئے کے سسر, وہ جو تھے وہ ایک دفعہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے تھے. کوئی مشینوں کا کام اسے دیا گیا اس برانڈ کی طرف سے. مالی حالات اتنے ڈاؤن تھے اس کے سسر کے کہ بہت ٹف حالات چل رہے تھے, لیکن اس برانڈ نے ان کو کام دیا جس کی وجہ سے اس کو کام ملا اور ان کی زندگی بہتر ہو گئی. اب اس کی بیوی کا اس برانڈ کے ساتھ جو رشتہ جڑا ہوا ہے اس کے والد پر ہمدردی کی وجہ سے جڑا ہوا تھا. اب والد اس کے فوت ہو گئے تھے اس کی بیوی کے. اب وہ جب اس برانڈ پہ جاتی تھی تو اس کی محبت میں, والد کی محبت میں اس کے پاس جاتے تھے, اس برانڈ پہ جاتی تھی, اور یہ سلسلہ وہ اپنے والد کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اب کیا ہوا, وہ ڈسکشن سے اس گہرائی تک پہنچ گئے, اس انڈرسٹینڈنگ تک پہنچ گئے کہ وہ اس برانڈ پہ جانے کی ضد کیوں کرتی تھی. کیونکہ والد جب رات کو تھکا ہوا آتا تھا, وہ پاؤں دبانے بیٹھتی تھی تو والد بتاتا تھا یہ لوگ بڑے اچھے ہیں, ان لوگوں نے ہمارے لیے زندگی آسان کر دی ہماری. تو وہ یہ جب سلسلہ چلا تو وہ انڈرسٹینڈنگ میں کنورٹ ہو گیا. اب وہ اسٹیفن آرکوئے کہتے ہیں کہ میری جو بیوی ہے, میں جب اس کے ساتھ, اب وہ کہتی ہے نا میں نے اس برانڈ پہ جانا, تو وہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اب وہ کہتی ہے تو میں سمجھ پاتا ہوں کہ یہ اپنے والد کے پیار میں وہاں جانا چاہتی ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد اب میرے لیے آسان ہو گیا ہے کہ میں اس کو لے کے چلا جاتا ہوں جب وہ کہتی ہے. اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہماری انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آسان ہو گئی ہیں, ہمارا ریلیشن سٹرونگ ہو گیا ہے. اب وہ کوئی بات کہتی ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, میں کوئی بات کہتا ہوں تو وہ انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے. تو وہ لاسٹ پہ ایک اور پوائنٹ بتا کے اس ساری چیز کو کلوز کیا انہوں نے کہ اگر آپ انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں, جس بندے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ڈسکشن کریں اچھے انوائرمنٹ میں, تاکہ لڑائی جھگڑے والا نہ ہو, ہیلدی انوائرمنٹ ہو. آپ جتنی زیادہ گفتگو کریں گے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ بڑھے گی. یہ سادہ سا رول انہوں نے بتایا, اور یہاں پر کمپرومائز سے انڈرسٹینڈنگ تک کا سفر طے ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اب کمپرومائز نہیں کریں گے بلکہ انڈرسٹینڈ کریں گے, اور انڈرسٹینڈ کر کے اپنی زندگی گزاریں گے, اور اس طرح سے ہمارے ریلیشن بھی بہت اچھے سے بنیں گے, ہمارے گھر پر بھی اچھا انوائرمنٹ ہوگا, ہمارے کولیگس کے ساتھ بھی اچھا انوائرمنٹ ہوگا, اور ہمارے ریلیشن میں ایک توانائی ہوگی, جاندار ریلیشن کھلائیں گے. اللہ آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ اسلام پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. السلام علیکم.